الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ معزز سامعین و ناظرین، اہل سنہ والجماعہ کو بالعموم اور اہل الحدیث کو بالخصوص یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ حق کو بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، علم حدیث کو یا علم دین کو چھپاتے۔ دراصل نہ علم دین کو چھپایا جا رہا ہے، نہ علم حدیث کو چھپایا جا رہا ہے۔ ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں جو وسوسہ اور جو بیماری ہے اس کو بیان نہیں کیا جا رہا، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین ہے اور دین بیان نہیں کیا جا رہا۔ پھر مزید اس پر دیدہ دلیری یہ کی جاتی ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 174 پیش کر دی جاتی ہے اور ان پر ان آیات کو معنی مفہوم پھیر کر کے فٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ وعیدیں ہیں تمہارے لیے، تم دین چھپا رہے ہو۔ 2 دن قبل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کے کمنٹس وغیرہ اور کچھ لوگوں کے پرسنل اور کچھ لوگوں کے اپنی وال پہ تبصرے شروع ہو چکے، اور ان تبصروں میں سب سے زیادہ تبصرہ یہی تھا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر جو لوگ ان چیزوں کو چھپا رہے ہیں تو ان کا وبال اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھایا کہ کچھ ضروری گزارشات آپ سے شیئر کر دی جائے اور باحوالہ کر دی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سیدھا صاف بالکل کلیئر جھوٹ اور تہمت ہے کہ اہل الحدیث قرآن و سنت کو چھپائے۔ ناممکن سی بات ہے۔ اہل الحدیث ہیں ہی وہی جو قرآن اور سنت، قرآن و حدیث کو ہی اپنا دین اور اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث کی پابندی، قرآن و حدیث کی پیروی، قرآن و حدیث کی اتباع، قرآن و حدیث کی خدمت کی وجہ سے تو ہم اہل حدیث ہے، ہمارا یہ ترا امتیاز ہے۔ لیکن پھر بھی افسوس کہ ہمیں ہی طعنہ دیا جاتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے طعنے کی؟ وجہ طعنے کی یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ صحابہ کرام کی جو بشری لغزشیں ہیں، جو آپس میں تو تکرار، جو آپس میں بحث مباحثے یا لڑائی وغیرہ ہوا ہے، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ اس کو بیان کرنا دین اسلام نہیں ہے، اور نہ ہی وہ منزل من اللہ ہے، اور نہ ہی اسے بیان کرنا عوام کے لیے ضروری ہے، بلکہ احتراز کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، میں اس کی دلیل سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ما انزلنا، جو ہم نے اتاری ہیں، من البینات والہدا، واضح ہدایت اور روشن دلائل، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب اللہ کے اندر، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے بھی لعنت کی ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کس چیز کو چھپانے کی مذمت بیان کی ہے؟ فرمایا ما انزلنا من البینات والہدا، قرآن مجید وہی، احادیث، سنن، ہدایت جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے، من الہدا، وہ بینات، وہ قرآن مجید کی آیات، وہ منزل من اللہ احکامات، وہ فرائض دین، وہ منع کردہ چیزوں کی لسٹ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیز جو ما انزلنا، ہم نے اتاری ہے، اس کو چھپانے والوں کا انجام یہ ہے کہ اللہ لعنت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اگر رک کر کے ایک لمحے کے لیے آپ نوٹ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو بشری لغزشیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، تو تکرار ہوا ہے، اوپر نیچے باتیں ہوئی ہیں، تو کیا وہ ما انزلنا اللہ نے نازل کیا؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی وغیرہ وغیرہ اجمعین، کوئی بھی صحابی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمارے لیے سارے بڑے ہیں، کسی درجے کا بھی صحابی ہے ہمارے لیے، ہمارے خاندان، ہماری کل متاع سے، ہماری کل دنیا سے بڑھ کے ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بتایا ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے؟ من الہدا، کیا لوگوں کے لیے ہدایت کا وہ باعث ہے؟ اگر آپ اپنی عقل سے یہ فیصلہ کر بھی لیں لوگوں کی ہدایت کا باعث ہے، تو ما انزلنا میں نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے وہ دین بنا کے نازل نہیں کیا، وہ انسانی تقاضے کے مطابق بشری لغزشیں، انسان ہونے کے ناطے اوپر نیچے باتیں ہوئیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 174 کے اندر اسی بات کو ایک اور انداز میں بیان کی۔ مفہوم وہاں بھی یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے اتارا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی کتاب اللہ، اللہ کی وحی جو ہے، اللہ کا جو دین ہے، جو اللہ نے ما انزل اللہ، اللہ نے اتارا ہے، اس میں سے جو چھپاتا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تھوڑی قیمت، کم قیمت، دنیا کی جتنی قیمت بھی لے لیجئے وہ کم ہی ہے، اس کی عوض وہ بیچتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دو امر کا اعلان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ فرماتے ہیں یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا نازل کردہ چھپاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من الکتاب، کتاب میں سے وہ چیز ہے۔ پھر تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کی قیمت کی عوض تھوڑی قیمت جسے اللہ نے کہا وہ بیچ ڈالتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ اب آپ نے ذرا غور کر لیا اس آیت کریمہ پہ کہ اس آیت میں بالکل اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کرنے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان چیزوں کی مذمت ہے، ان لوگوں کی مذمت ہے جو ما انزل اللہ کو چھپاتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام کی لغزشیں، بشری تقاضے، اوپر نیچے باتیں، جو بھی معاملات ہوئے، کیا وہ معاملات ما انزل اللہ تھے؟ اور کیا وہ من الکتاب تھے؟ اور کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو بیچتے بھی ہیں، یہاں سے چھپایا وہاں بھیج دیا؟ ہم نے کہاں بیچا بھائی؟ ہم تو کہتے ہیں ان کو بیان ہی نہ کرو، کیوں؟ یہ ما انزل اللہ نہیں ہے، ما انزلنا نہیں ہے۔ اچھا ما انزل اللہ، ما انزلنا میں بھی آپ آگے جا کے حیران ہو جائیں گے کیسا دین ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں پورا ایک باب قائم کرتے ہیں، ایک چیپٹر، ایک عنوان دیتے ہیں، اور اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی خاص قوم کو، خاص لوگوں کو کچھ چیزیں بتا دی جائیں اور کچھ لوگوں کو نہ بتائی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باسند صحیح مکمل متصل سند سے امام بخاری نے حدیث لائی، فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو صرف وہ باتیں بتاؤ، وہ حدیثیں بیان کرو، وہ چیز بیان کرو بما یعرفون جسے وہ لوگ پہچان لیں، پہچانتے ہوں، یعنی ایسی باتیں نہ بتاؤں جو ما وراء العقل، ما وراء الدین، جو لوگوں کی ضرورت ہی نہ ہو۔ کیوں؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا اتحبون، کیا تم پسند کرتے ہو لوگ اللہ یا اللہ کے رسول کو جھٹلا دیں، انکار کر دیں، تکذیب کر دیں؟ نہیں نا تم چاہتے، تو پھر ایسی چیزیں بیان مت کرو جو لوگ اجنبی اور حیران کن ہو جائے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد ایک اور حدیث لائے، اور حدیث پہ آج کا درس مکمل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لاتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے یا رسول اللہ، حکم فرمائیے۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا یا معاذ، میں نے پھر وہی الفاظ کہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ مجھے آواز دی یا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، فرمایا جس آدمی نے بھی صدقے دل سے یہ بات گواہی دے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں یا رسول اللہ؟ تب شروع لوگ خوش ہو جائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتکلوا، آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ لوگ اسی پر توکل کر لیں گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی یہ کلام، یہ گفتگو نہیں بتائی، جب آپ فوت ہونے لگے تو گناہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے بتا دیا کہ کہیں میں اس امانت کو لے کے قبر میں نہ چلا جاؤں، تو یہ دین ہے اور میں بتا کے جاؤں آج۔ اب اس حدیث پاک میں، یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، کتاب العلم میں، اور یہ جو باب میں نے بتایا اس باب میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے، اور یہ حدیث خود رسول اللہ کا فرمان ہے، اور کیا ہے کہ اب دین ہے، لیکن لوگوں کو کس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ لوگ اسی پہ توکل کر لیں گے، اس سے رسول اللہ پر کیا حکم لگائیں گے؟ بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو فتنے کا اندیشہ ہو، لوگوں کی گمراہی کا اندیشہ ہو، جس طرح اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نہیں خبر لوگوں کو نہیں کرنی ابھی، کیوں؟ اذن یتکلوا، لوگ اسی پہ توکل کر لیں گے، عمل چھوڑ دیں گے۔ اب لوگوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ اس کو لوگوں کو ابھی نہیں بتانا۔ اب مجھے بتائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا دین لوگوں کے گمراہ فتنے ہونے کی وجہ سے بچنے کے لیے، اندیشی کی وجہ سے آپ نے کہا نہیں بتانا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی غلطیوں کو اچھال اچھال کے، مزے لے لے کے بیان کرنے سے مجھے بتائیں آپ نے کون سا مارکا مار لیا بھائی؟ جس بندے نے بھی یہ ٹھوکر کھائی، مودودی صاحب نے ہو یا مودودی صاحب سے قبل ہو یا مودودی صاحب کے بعد ہو، جس بندے نے یہ ٹھوکر کھائی یا جیلم کا یہ بد زبان شخص ہو، اس نے کیا کیا؟ سوائے لوگوں کو صحابہ کرام سے متنفر کرنے کے دنیا میں کوئی خدمت کا کام نہیں کیا۔ آج نقصان کیا ہوا؟ ہر ایرا غیرہ، ہر رتو خیرہ، جسے اپنے نسب نامے کا نہیں پتا، جسے اپنے اعمال کا نہیں پتا، جو نماز نہیں پڑھتا، جسے طہارت کے مسائل کا علم نہیں ہے، جو ماں باپ کا نہیں سکا نہیں ہے، ان کا فرما بردار نہیں ہے، وہ بھی اٹھتا ہے تو تمہارے ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، بنو امیہ نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں کو صحابہ کرام سے متنفر کیا گیا، اور صحابہ کرام سے محبت آپ جانتے ہیں دین اسلام ہے، عقیدہ تحاویہ بنیادی کتاب، اور اس میں لکھا ہوا ہے، اور بلکہ تمام عقائد کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ صحابہ کرام سے محبت ایمان، احسان، عدل اور نیکی، اور صحابہ کرام سے بغض کفر ہے، طغیان، سرکشی ہے، نفاق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ صحابہ کرام سے ہماری محبت رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ تو صحابہ کرام کی غلطیاں اچھالنا، بیان کرنا، سوائے لوگوں کو فتنہ ڈالنے کے کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ یہ منزل من اللہ ہے، نہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام میں بشری لغزشیں، ایک دوسرے سے تو تکرار معاملات ہوئی۔ اگر آج ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس حوالے سے ایک قیمتی نکتہ یہ بھی ہے، دیکھیں ہمارے گھر میں ہمارے والدین، ہمارے یا برادر اللہ یا کوئی بندہ کہ کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی وجہ بھی نکل آئے، پتہ چل جائے یہ وجہ ہے، کیا معاشرے میں لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ دیکھو؟ بتانا چاہیے اس لحاظ سے، کیوں کہ یار وہ غلطی کوئی اور نہ کرے۔ صحابہ کرام کے اوپر لغزشیں، غلطیاں اچھالنے والے، صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے اپنے آخرت کی فکر کریں اور اپنے اللہ سے ڈریں، اور خواہ مخواہ اہل اسلام جو صحابہ کرام کی عزت و احترام کر رہے ہیں ان کے اوپر قرآن مجید کی آیات فٹ نہ کریں، بلکہ لوگوں کو صحابہ کرام کے قریب جانے دیں۔ ایک بڑا عام اور قیمتی نکتہ کیا ہے، جو لوگ صحابہ کرام سے جب متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو چونکہ سارا دین صحابہ کرام کے ذریعہ آیا، تو جب آپ کو میری ایک غلطی پتہ چل جائے، دو پتہ چل جائیں، چار پتہ چل جائیں، آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ دل میں نفرت، قدورت، دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں کھولی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، اچھالی جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ دلوں میں نفرت پیدا ہو، محبت کم ہو، آلریڈی ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں کو جو کچھ بتایا گیا وہ آج لوگ بنو امیہ کو، صحابہ کرام کو، جن میں کثیر تعداد صحابہ کرام کی ہے، جو محسنین اسلام ہے، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، تو ان کا مقصد، منکرین صحابہ کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس لیے اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ کبھی بھی لوگوں کو صحابہ کرام سے متنفر نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں
کہ لوگ صحابہ کرام کے قریب رہیں، تاکہ صحابہ کرام چونکہ رسول اللہ سے ہم تک دین میں واسطہ ہیں، اور صحابہ کرام سے محبت ہماری رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام سے محبت نصیب فرمائے، اور اسی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اسی محبت میں کل قیامت کے دن ہمیں جمع فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔